السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ جاثیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک شروع کے 2 رکوع آیت نمبر 21 تک ہم ترجمہ تفسیر سمجھ چکے۔ آج بعد کے 2 رکوع تیسرا اور چوتھا آیت نمبر 22 سے 37 تک آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ جاثیہ پارہ 25 آیت 22۔ اور آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، مطلب بامقصد طور پہ، ایویں ہی نہیں پیدا کر دیا کھیل کود کے طور پہ، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ مطلب کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، جو جیسا کرے گا برے کو برا، اچھے کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کا عدل ہی ہے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ بڑی اہم آیت ہے یہ۔ شرک خفی کہلاتا ہے اپنے نفس کو معبود بنانا، نفس پرستی۔ شرک خفی جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کالی رات میں کالی پہاڑ پہ کالی چیٹی کو دیکھنا جتنا مشکل کام ہے، شرک خفی کو پہچاننا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ نفس کہتا ہے حرام کما کچھ نہیں ہوتا، یہ نفس کی پیروی ہے۔ اللہ رسول کے احکام کے مقابلے اپنی خواہش نفس اور عقل کو ترجیح دینا، یہی جو ہے اپنی نفس کو معبود بنانا ہے۔ اذان سن کے سوتے رہیں، اللہ نفس کو وہ باتیں ماننا نفس کی جو اللہ رسول کے خلاف ہوں، نفس کو معبود بنانا ہی ہے۔ اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، مطلب پوری عقل علم ہونے کے باوجود آج دیکھیں آپ کیسی عجیب چیزوں کی جو ہے پرستش اور پوجا کی جاتی ہے۔ یہ گمراہی تو ہے، کتنی ایجوکیشن ہونے کے بعد بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک اللہ ہے اور اسی کو ہمیں پوجنا چاہیے، اور اسی لیے گمراہ کر دیا۔ مطلب اس کی بے عقلی کی وجہ سے اللہ نے، علم ہونا کافی نہیں ہے بلکہ نفع بخش علم ہونا کافی ہے، اخلاص والا، طلب والا علم دکھاوے والا نہ ہو کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہم علم شو کر رہے ہوں۔ تو یہاں اللہ نے یہی کہا کہ اللہ کے قانون کو اگر پیچھے رکھ کے آپ اپنی خواہشات کو ترجیح دیں گے تو یہ اللہ کی مخالفت ہے، یہی اپنے نفس کو معبود بنانا ہے۔ اور سمجھ بوجھ کے باوجود جو ہے پوری عقل کے ہونے کے باوجود اگر آدمی اللہ کو نہ پہچان سکے تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ اس کی بے عقلی کی وجہ سے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی۔ یعنی دنیائی پرستی میں لگے لوگ، جیسے بڑے بڑے سائنسدان سب کچھ دیکھیں گے مگر اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، اس کی معرفت نہیں حاصل کر پاتے۔ دراصل آخرت کے انکاری دنیا کو ہی جنت میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کا کیا حال ہے، کسی حد تک ہم بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب مر جاتے ہیں تو یہ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، جتنی بھی ہم نے یہاں کمائیاں کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہا اللہ نے کہ میں ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں، جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، کہ انہیں پھر ہدایت نہیں ملتی، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا اللہ نے، مطلب حق پہچان کے بھی انکار کی وجہ سے ہر انسان میں اللہ نے اچھائی برائی کی تمیز رکھی ہے۔ اس کے اندر آج سورۃ دہر میں آئی تھی کہ کوئی میرا شکر کرے، کوئی میرا جو ہے مانے مجھے، چاہے مانے نہ مانے، وہ اس کے اوپر ہے۔ تو اللہ نے تمام اچھائی برائی جو ہے ہر انسان کے اندر رکھی، اس کی تمیز۔ اب جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا تو باہر جو ہے اللہ کی جو قول ہے اگر اس پہ اٹھ جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو باہر کی جو قولیں ہیں ان پہ اسے جو ہے گمراہی ملے گی۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ حق پہچان کے بھی جو ہے ان کی آنکھیں جو ہیں پردے میں ڈال دیتا ہے اللہ پاک۔ حق ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ ایسے شخص کو اللہ کے باوجود کون ہدایت دے سکتا ہے؟ مطلب اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ خواہش کے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے، جیسے سورہ اعراف 186 میں بھی آیا، اور گمراہی میں ہی بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ دل جو ہے ان کا آمادہ ہی نہیں ہوتا، اس پہ مہر لگا دیتا ہے اللہ پاک، پھر وہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے اپنی آخرت کی
کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل ہی میں کام لے رہے ہیں۔ مطلب یہ جو ہے ہمیں کوئی نہیں جینا مرنا، مطلب زمانہ ہمیں مارتا ہے، ہمیں کوئی نہیں جلاتا اور مارتا، یہ سب دنیا کی گردش ہے۔ کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں زندہ کر دے یا مار دے، یہ بھی شرک ہے، آخرت کا انکار ہی ہے۔ اگر حساب کتاب کا ڈر ہو تو پھر نیکی کرتا رہے گا آدمی، اگر نہ ہو تو سب کچھ اپنا ناپاکی آ جائے گی، سب کچھ خود سے ہو رہا۔ اگر یہ کہے یہی دہریت ہے اصل میں، چلو مان لو اگر یہ بھی ہوا کہ اگر سب کچھ خود سے ہے، تو اگر ہوا کوئی بنانے والا پھر کیا ہوگا؟ اگر حساب کتاب آپ سے لیا گیا پھر کیا ہوگا؟ جو یہاں مانتے ہیں وہ بچ جائیں گے، جو نہیں مانتے وہ پھنس جائیں گے وہاں پہ۔ یہاں اللہ نے آگے یہ کہا کہ ہمیں مطلب بس یوں ہی زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، جو زمانہ مار سکتا ہے زندہ بھی تو کر سکتا ہے، تو زمانے کو اللہ نے کہا زمانہ میں خود ہوں۔ والعصر جو آپ نے صورت پڑھی ہے اس میں یہ کہا اللہ نے کہ زمانہ میں خود ہوں، تو آگے یہ کہا دراصل ان کے کچھ بھی علم نہیں ہے انہیں، یہ تو صرف اٹکل پچو کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ، مطلب تب مانیں گے ہم۔ یہ ہٹ لگا دیتے تھے کہ انہیں زندہ کر کے دکھاؤ جو ہمارے باپ دادا مر چکے، یا کہیں گے کہ اچھا اللہ ہی کو لا کے دکھا دو تو اب بھی ہم مان لیں گے۔ یہ سب کٹ حجتی تھی ان کی۔ آیت نمبر 26 آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور تمہیں مار ڈالتا ہے، مطلب تمہارے باپ دادا کو بھی اور تمہیں بھی، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، مطلب یقین ہی نہیں کرتے۔ کہہ بھی دیں گے ہم زبان سے، اب ہم زبان سے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اندر اپنا چیک کریں کہ ہمارے کیا حال ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ مطلب جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں کچھ ہوا تو جو اہل باطل ہیں جو یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خود ہی زندگی مل گئی، زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے اور ایک گردش ہی چل رہی، اسی میں سب لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، تو وہ وہاں پھنس جائیں گے۔ یہ اہل باطل کہا اللہ نے انہیں، یہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے وہاں۔ آیت نمبر 28 اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، مطلب مجرمین پہ بے بسی طاری ہوگی، تمام امتیں خوف اور دہشت سے گھٹنوں کے بل گر جائیں گی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا قیامت میں، مگر مومنین کے ساتھ جو ہے وہ ہلکا ہوگا معاملہ۔ ہر گروہ یعنی کہ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ سب کو بلائے کہا جائے گا کہ اچھے کو اچھا اور برے کا برا بدلہ، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ مطلب سورہ زمر 69 میں بھی آیا تھا کہ اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ سورہ کہف 49 میں بھی یہ بات کہی کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی بات اللہ نے ہمارے لکھ دی۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کتاب میں، اور سب کچھ سچ ہے۔ ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے، مطلب تم تو کر کے بھول جاتے تھے عمل، لیکن ہم لکھواتے جاتے تھے۔ ہم نے تمہارے کندھوں پہ فرشتے بٹھا رکھے تھے، مطلب ہمارے علم کے ساتھ ثبوت کے طور پہ فرشتوں سے لکھوایا جا رہا ہے۔ ہم تو یہاں کر کے بھول جاتے ہیں اپنے گناہ، ہمیں تو یاد نہیں، لیکن جو لکھا گیا وہ وہاں ہمیں نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے چپ کی صورت میں، پھر اسے لوگ خود بھی چیک بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ چیک نہیں کریں گے سب کچھ یاد آ جائے گا، انہیں لگے گا کہ ہم تو نافرمان تھے۔ تو آج تو یہ جو ہے معاملہ بہت آسان ہو گیا، کیونکہ بہت ریکارڈنگ وغیرہ کا معاملہ اب سمجھنا کتنا آسان ہو گیا کہ کتنی کتنی چیزیں جو ہیں ریکارڈ ہو رہی اور کتنی کتنی دور سے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو سب کچھ آسان ہو گیا اب سمجھنا کہ وہاں اللہ کیسی ہماری ریکارڈنگ کرا رہا ہے، کیسے وہاں ہم پہ یہ ساری چیزیں کھلیں گی۔ بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کے رب اپنی رحمت تلے لے لے گا۔ مطلب ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ذکر جگہ جگہ آیا ہے، پہلے ایمان لانا اس کے بعد نیک عمل کرنا، مطلب اسے ظاہر کرنا کہ ہم جو ہے وہ ایمان میں آ چکے۔ تو اللہ پہ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ کے طریقے پہ ہمیں نیک عمل کرنے ہیں، کیونکہ نیک عمل وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، نہ کہ ہر وہ عمل جسے انسان خود نیک سمجھ کے کرے۔
تو چیکنگ ضروری ہے، اپنی مانیٹرنگ کہ جو ہم کر رہے ہیں شوق سے وہ بدعت تو نہیں ہے، نیک اعمال جو ہم سمجھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ تمہارے اعمالوں کو سجا کے دکھا دیتا ہے تمہیں، کہ جو غلط چیزیں تمہاری ہیں انہیں بھی یہ تمہارے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ تم صحیح کر رہے ہیں۔ تو جو فرائض جو واجبات ہیں ان کو جو ہے ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور سنتوں کو اور نفلوں کو کہیں ان سے زیادہ اہمیت تو نہیں دیتے، تو یہ بھی سب گناہ ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی اگر ہم فرضوں سے زیادہ سنتوں کو اہمیت دیں گے۔ آج ہمارے ہاں یہی حال ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ان کے رب اپنی رحمت کے تلے لے لے گا، مطلب رحمت سے مراد جنت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، کہ جنت سے اللہ فرمائے گا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں رحم کروں گا۔ تو یہاں اللہ نے جو ذکر کیا رحمت کا تو وہ جنت کا ذکر ہے۔ یہی سری کامیابی ہے، مطلب کھلی اور واضح کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ مطلب رسول آئے، آیتیں لے کے آئے، انہوں نے تمہارے سامنے آیتیں پیش کی، کلام پیش کیا رسول نے، تو تم نے وہ سنی نہیں، تمہارے سامنے پیش نہیں کی گئیں، پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہ گار لوگ۔ مطلب تبھی تو حق قبول نہیں کیا، تم نے ایمان نہیں لائے، تبھی تو منہ موڑے رہے، اپنی اکڑ میں لگے رہے، ہٹ دھرمیے کرتے رہے، کجی نکالتے رہے آیتوں میں۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے۔ مطلب صاف کورا انکار کر دیتے تھے کہ ہمارا سارا ایمان جو ہے وہ دنیا پہ ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، قیامت کا انکار کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، یہاں پہ ان کا قول دہرایا اللہ نے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، مطلب ہم تو انکار کرتے ہیں قیامت کا، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے، مطلب صرف ہمارے پاس عقیدت کی پوٹلی تو ہے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ کہ لوگ قیامت سے تو بے بہرہ ہیں، یہاں اپنے عقیدے لیے پھرتے ہیں الگ الگ طریقے سے جو نبی سے میل ہی نہیں کھاتے، لیکن ہمیں یقین نہیں، مطلب اللہ ہلکا سا گمان تو ہوتا ہے۔ قیامت کو پکارتے بھی تھے، دل ٹھکتا نہیں تھا مگر قیامت پہ، اور ان پر قیامت کے بارے میں اللہ نے یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ سب چیزوں پہ تو کہا ایمان لانا ہے، لیکن قیامت کے بارے میں جو قرآن نے ذکر کیا وہ یقین کا کیا کہ قرآن پہ ایمان کے ساتھ یقین بھی لانا ہے۔ اور ان پر اپنے اعمال کے برائیاں کھل گئیں، اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ مطلب قیامت کا عذاب کا جو مذاق اڑا رہے تھے سب پتہ چل جائے گا انہیں، ساری کوتاہیوں کا فیصلہ ہو جائے گا ان کی، یہاں تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور ساری برائیاں ان کے سامنے کھل جائیں گی نامہ اعمال کی صورت میں۔ اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، مطلب نظر انداز کر دیں گے ہم تمہیں آج۔ اور یہ اللہ نے ایک حساب سے طنز کسا ان پہ، جیسے تم نے نظر انداز کیے رکھا دنیا میں اللہ کو، ایسے اللہ بھی وہاں تمہیں بھلا دے گا۔ معلوم تو تھا مگر بھولے رہے۔ کہ آج ہم بھی جو ہیں غور کرنے کو تیار ہیں اس بات پہ کہ اللہ سے ہماری ملنے کی تیاری ہے نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو سوچیں کہیں غافل تو نہیں ہے۔ اور جو میں نے آپ کو جملہ پہلے بھی سنایا، میرے استاد واصف علی واصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ غافل کی آنکھ جب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہو، تو اللہ نے کہا کہ اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا، جیسے تم نے نظر انداز کیا تھا دنیا میں اس دن کو، قیامت کے دن کو، ایسے ہی میں نے آج تمہیں بھلا دیا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کون نہیں ہے۔ آج تمہیں تمہارے کرموں کا بدلہ دیا جائے گا جہنم کے طور پہ، اور وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ مطلب تمہارے پاس سب کچھ تھا پھر بھی کتاب کی آیتوں کی ہنسی میں اڑاتے تھے تم۔ یہ دنیا کی زندگی کا دیا دھوکہ تھا۔ دنیا میں جنت بنانے کو آخرت بھولے رہے، اور مرنے پہ جنت جو ہے تمہاری ویسے ہی چھوٹ گئی۔ دنیا میں کوشش کرتے رہے کہ جنت یہاں ساری لگژریز ہمیں مل جائیں، لگژریز، لیکن جب دنیا چھوڑی تو سارا کچھ یہیں چھوٹ گیا اور آخرت تمہاری خراب ہو گئی۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے تمہیں دنیا بنانے میں، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر اور معذرت قبول کیا جائے گا، مطلب کسی کی معافی وہاں مطلب امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب اللہ نے یہاں سب کچھ بتا دیا اپنے کلام کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے،
کہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا آدمی کہ وہاں دیکھا جائے گا. آج تو یہی سوچتے ہیں نا دیکھا جائے گا جو وہاں بھی ہو, تو وہاں کوئی معذرت یا وہاں کوئی کسی قسم کی معافی قبول نہیں ہوگی. آیت نمبر 36. پس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالن ہار ہے. مطلب خود بخود سب جگہ اللہ کی تعریفیں ہو رہی. زمین اور آسمان کا الہ وہی ہے, اس کا خالق وہی ہے, تمام انسانوں کا, تمام چیزوں کا. آج کی آخری ہے تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے, اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. اللہ عزت اللہ کی, بزرگی اس کی, اللہ کی کبریائی اس کی چادر ہے. حدیث قدسی میں اللہ نے ایک بار یہ بات کہی کہ کبریائی میری چادر ہے, جو اسے مجھ سے چھینے گا میں اسے جہنم رسید کروں گا. تو اللہ غالب ہے, کل اختیار اس کا ہے, مگر کیونکہ حکمت والا بھی ہے تو اختیار کی حکمت کے ساتھ جو ہے استعمال کرتا ہے اپنے اختیار کو. دنیا میں تو ہمیں تھوڑا سا اختیار مل جائے تو ہم ظلم پہ اتر جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں جن کے پاس کرسی ہے, طاقت ہے, آج آپ کے سامنے ہے کیا پوزیشن ہے ان کی, کس طرح مظلوموں پہ ظلم کر رہا ہے. تو لوگوں کو پریشان کرنے لگتے ہیں ذرا سا اختیار اگر دنیا میں لوگوں کو مل جائے, افراتفری مچا دیتے ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے حکمت کو خیر کثیر کہا کہ جسے میں نے حکمت دے دی اسے خیر کثیر دے دیا. یہ آج الحمدللہ سورہ جاثیہ پوری ہو گئی, اگلے ہفتے سورہ احقاف شروع ہوگی.